بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار کے لیکچر کے حصہ دوم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اسی عرصے میں ایک اور شخص آیا کہ لباس اہل اسلام کا رکھتا تھا مگر چال ڈھال یونانیوں سے ملتا تھا۔ اس کے داخل ہونے پر شعراء تو الگ ہو گئے مگر تمام علماء اور فضلاء میں تکرار اور کیل و کال کا غول ہوا۔ یعنی وہ شخص جو آیا تھا دیکھنے میں مسلمان لگتا تھا لیکن جو چال ڈھال تھا وہ یونانیوں جیسا تھا، اور جس کی وجہ سے علماء میں اس شخص کے متعلق جو بحث شروع ہو گئی۔ اس سینہ زور نے سب کو پیچھے چھوڑا اور ارسطو کے مقابل میں ایک کرسی بچھی تھی، اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابو علی سینا تھا، ابو علی سینا جو کہ ایک بہت بڑے طبیب تھے۔ ایک انبوئے کثیر، ایک بہت بڑے ہجوم ایرانی تورانی لوگوں کا دیکھا کہ سب معقول اور خوش وضع لوگ تھے، یعنی خوش لباس لوگ تھے، مگر انداز ہر ایک کے جدا جدا تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں اجزا اور بعض اجزا سے مراد یعنی قلم وغیرہ، اور بعض کی بغل میں کتاب تھی کہ اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے، یعنی ان کے پاس جو اوراق اور جو کتابیں تھیں وہ بہت خوبصورتی سے ان پر نقش و نگار بنائے گئے تھے۔ وہ دعوے کرتے تھے کہ ہم معنی و مضامین کے مصور ہیں، یعنی تصویریں بنانے والے ہیں۔ ان کے باب میں بڑی تکراری ہوئی، یعنی باب جس دروازے پر یہ کھڑے تھے، باب کا مطلب دروازہ ہے، وہاں بڑی بحث ہوئی۔ آخر یہ جواب ملا کہ تم مصور بے شک اچھے ہو مگر بے اصل اور غیر حقیقی اشیاء کے مصور ہو۔ تمہاری تصویروں میں اصلیت اور واقعیت کا رنگ نہیں، البتہ انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ چنانچہ انوری، خاقانی، ظہیر فاریانی وغیرہ چند اشخاص منتخب ہو کر اندر آئے اور باقی سب نکالے گئے، یعنی جو فارسی کے معروف شعراء ہیں جو میں ان کا نام لیا ہے ان کو اندر آنے دیا گیا اور باقی سب کو نکال دیا گیا۔ اسی عرصے میں چنگیز خان آیا۔ اس کے لیے گو علماء اور شعراء میں سے کوئی آگے نہ بڑھا، بلکہ جب اندر لائے تو خاندانی بادشاہوں نے اسے چشم حقارت سے دیکھ کر تبسم کیا، یعنی بادشاہوں نے اسے نفرت سے دیکھا۔ البتہ مورخوں کے گروہ نے بڑی دھوم دھام کی، اور جو مورخ تھے وہ اسے بڑے دھوم دھام سے لے کر آئے۔ جب کسی کی زبان سے نسب نامے کا لفظ نکلا تو اس نے فوراً شمشیر جوہر دار سند کے طور پر پیش کی، یعنی فوراً سے چنگیز خان نے جب اس کو کسی نسب نامے کی بات کی تو اس نے تلوار کی خوبیوں کے طور پر اس نے اپنی تلوار کو پیش کر دیا، جس پر خونی حرفوں سے رقم تھا، یعنی تحریر تھا کہ سلطنت میں میراث نہیں۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چنگیز خان جو بیسیکلی جو خود جو تھے وہ ان کو جو سلطنت کی جو انہوں نے حکومت کی تھی انہیں جو سلطنت تھی وراثت میں نہیں ملی تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ سلطنت جو ہے وہ میراث سے نہیں چلتی، سلطنت کے لیے لازمی نہیں کہ وارثوں کو ہی سلطنت دی جائے، سلطنت کے لیے قابلیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو چلا سکے۔ علماء نے غل مچایا کہ جس کے کپڑوں سے لہو کی بو آئے وہ قصاب ہے، بادشاہوں میں اس کا کام نہیں۔ یعنی کہ جو کہ چنگیز خان جو تھا ایک جابر حکمران تھا، اس نے بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا تھا، جس کی وجہ سے یعنی کچھ علماء نے کہا کہ اس کے یعنی اس لہو کی یعنی اس سے انسانی خون کی بو آتی ہے، بادشاہوں میں اس کا کام نہیں۔ شعراء نے کہا جس کی تصویر کے رنگ میں ہمارے قلم یا مصوران تصنیف کی تحریر نے رنگ بقا نہ ڈالا ہو اسے دربار میں نہ آنے دیا جائے۔ اس بات پر اس نے تأمل کیا، یعنی جب جس نے یہ باتیں سنی تو چنگیز خان نے خاموشی اختیار کی اور متاسف معلوم ہوا۔ متاسف یعنی اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے واقعی اچھا نہیں کیا۔ اس وقت ہاتف نے یعنی غیبی آواز نے آواز دی کہ اے چنگیز، جس طرح ملک و شمشیر کے جوش کو قوم کے خون میں حرکت دی، یعنی اور اگر علوم و فنون کا بھی خیال کرتا تو آج قومی ہمدردی کی بدولت ایسی ناکامی نہ اٹھاتا۔ یعنی غیبی آواز آئی، جس طرح تم نے اپنی شمشیر سے خون خرابہ کیا، اگر تو ایسا نہ کرتا، اس کے بدلے اگر تو علم و فنون پھیلاتا اور اچھے کام کرتا تو آج تیرا نام بھی روشن ہوتا۔ اتنے میں چند مورخ آگے بڑھے تو انہوں نے کچھ ورق دکھائے کہ ان میں تورا یعنی قانون کی کتاب چنگیز خان یعنی اس کے ملکی انتظام کے قواعد لکھے تھے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے دور حکومت میں فوجی اصولوں کے جو انتظام کے جو اس نے اصول مرتب کیے تھے وہ آج بھی معروف ہیں اور آج بھی ان پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی جو تنظیم کے اصول تھے۔ آخرکار قرار پایا کہ اسے دربار میں جگہ دو مگر ان کاغذوں پر کچھ لہو کے چھینٹے دو اور ایک سیاہی کا داغ لگا دو، یعنی یہ کہا گیا اس کو دربار میں اندر آنے کی اجازت ہے لیکن اس کے اعمال نامے میں ایک داغ لگا دو جو کہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ۔
تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک جوان اسی شکوہ و شان کا اور آیا۔ اس کا نام ہلاکو خان تھا۔ اس کے لیے چند علماء نے بھی مورخوں کا ساتھ دیا۔ جس وقت اندر لائے تو اس کے لیے بھی تکراروں کا غل ہوا چاہتا تھا، یعنی ہلاکو خان کے اندر آنے پر بھی بحث ہوئی، مگر ایک مرد بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ ایک بزرگ نے ہلاکو خان کو ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئے، جس کی وجہ متشرہ عالموں کی تھی، یعنی ان کا لباس عالموں جیسا تھا، لیکن کمر میں ایک طرف استرلاب یعنی ستاروں کا فاصلہ معلوم کرنے کا آلہ اور دوسری طرف اقلیدس کی شکلیں لٹکتی تھیں، جو کہ جیومیٹری کی کتاب ہے۔ بغل میں فلسفہ اور حکمت کے چند اجزاء تھے۔ ان کا نام محقق طوسی تھا۔ محقق طوسی جو تھے وہ ہلاکو خان کے ایک وزیر تھے، اور ہلاکو خان اسے اپنے ساتھ دربار میں لائے تھے، اور ہلاکو خان کے دور میں محقق طوسی جو تھے جتنے بھی تحقیق کے کام جو تھے وہ طوسی کرتا تھا۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر کوئی بول نہ سکا۔ اسے تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی، یعنی ہلاکو خان کو تو بادشاہوں کی صف میں جگہ مل گئی۔ محقق جو بزرگ تھے یعنی محقق کو شیخ ابو علی سینا نے یہ کہہ کر اپنے پاس بٹھا لیا کہ آپ نے میری کلاہی شہرت میں بقائے دوام کے آبدار موتی ٹانکے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یعنی ابو علی سینا نے ان کا یہ شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری شہرت کو چار چاند لگائے، میری شہرت کو بڑھایا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ امیر تیمور کی نوبت آئی، یعنی باری آئی، اور بہت سے مورخوں نے اس کے لانے کی التجا کی، مگر وہ سب کو دروازے پر چھوڑ گیا اور اپنا آپ راہبر ہوا۔ یعنی جو امیر تیمور تھا وہ خود سب کو چھوڑ کر خود ہی چلنا شروع ہو گیا، خود ہی، کیونکہ وہ مورخ تھا تو اس کو تمام راستے اور ہر چیز کا خود پتہ تھا، راستہ جانتا تھا، اپنا مقام پہچانتا تھا۔ لنگڑاتا ہوا گیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ امیر تیمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹانگ سے معذور یعنی لنگڑا ہونے کی وجہ سے لنگ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، اور تیموری سلطنت کا بانی اور عظیم جنگجو تھا، تو یہاں پر اس لیے وہ اس کو لنگڑاتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ اسی حال میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آزاد وضع قطع تعلق کا لباس بر میں خاکساری کا عمامہ سر پر آہستہ آہستہ چلے آتے ہیں، یعنی ایک بزرگ آتے ہیں۔ تمام علماء و صلحاء، مورخ اور شاعر سر جھکائے ان کے ساتھ ہیں۔ وہ دروازے پر آ کر ٹھہرے۔ سب نے آگے بڑھنے کی التجا کی تو کہا معذور رکھو، یعنی مجھے معاف رکھو، میرا ایسے مقدموں میں کیا کام، یعنی میرا ان مقدموں سے کوئی تعلق نہیں، اور فی الحقیقت تو وہ معذور رکھے جاتے اگر تمام اہل دربار کا شوق طلب ان کے انکار پر غالب نہ آتا۔ وہ اندر آئے۔ ایک طلسمات کا شیشہ مینائی، طلسمات کہتے ہیں جادو کا، طلسمات میں شراب کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ اس میں سے کسی کو دودھ، کسی کو شربت، کسی کو شراب شرازی نظر آتی تھی، یعنی دیکھنے والے کو جو ان کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا، کسی کو اس میں دودھ نظر آ رہا تھا، کسی کو شربت اور کسی کو شراب شرازی۔ ہر ایک کرسی نشین انہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی وضع کے خلاف سمجھ کر کہیں نہ بیٹھے۔ فقط اس سرے سے اس سرے تک ایک گردش کی اور چلے گئے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ چلے اور گھومے پھرے اور چلے گئے۔ وہ حافظ شیراز تھے، اور شیشہ مینائی ان کا دیوان یعنی شاعری کا کلام تھا جو فلک مینائی کے دامن سے دامن باندھے ہے۔ حافظ شیرازی جو ہیں ماہر لسانیات، فارسی کے شاعر تھے۔ ان کا مجموعہ دیوان حافظ کے نام سے شائع ہوا، جس کا 28 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے دیوان کا وہ ان کا کلام ہی تھا۔ لوگ اور کرسی نشین کے مشتاق تھے۔ دور سے دیکھا کہ بے شمار لڑکوں کا غل مچاتا چلا آتا ہے۔ بیچ میں ان کے ایک پیر مرد نورانی صورت، جس کی سفید داڑھی میں شگفتہ مزاجی نے کنگھی کی تھی، یعنی ایک بزرگ ہیں جو لڑکوں کے بیچ میں آ رہے ہیں، اور ان کے چہرے پر اتنی نورانیت ہے کہ ان کا جو داڑھی ہے وہ بالکل شگفتگی یعنی بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے، اور خندہ جبینی یعنی خوش اخلاقی نے ایک ترا سر پر آویزہ کیا ہے، ترا یعنی پگڑی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلدستہ، دوسرے ہاتھ میں میوہ دار ٹہنی پھلوں اور پھولوں سے ہری بھری تھی۔ اگرچہ مختلف فرقوں کے لوگ تھے جو باہر استقبال کو کھڑے تھے، مگر انہیں دیکھ کر سب نے قدم آگے بڑھائے، کیونکہ ایسا کون تھا جو شیخ سعدی اور ان کی گلستان اور بورستان کو نہ جانتا تھا، یعنی ان کی کتابوں کے نام ہیں، اور اتنا کہہ کر اپنے لڑکوں کے لشکر میں چلے گئے۔ دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہی ہے کہ گلستان اور بستان جو ہے شیخ سعدی کی کتابوں کے نام ہیں، جس میں ان کی بہت سی حکایات اور شعر و شاعری کے مجموعے ہیں، اور جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ پھل و پھولوں کی ٹہنی سے لدے ہوئے تھے، اور بہت سے لوگ ان کی تعظیم کر رہے تھے کہ دنیا دیکھنے کے لیے ہے، برتنے کے لیے نہیں۔ یہ بھی ان کی ایک حکایت ہے۔
بعد اس کے دیر تک انتظار کرنا پڑا، چنانچہ ایک اولو العزم شخص آیا جس کے چہرے سے خود سری یعنی بغاوت کا رنگ چمکتا تھا اور سینہ زوری کا جوش بازوؤں میں بل مارتا تھا۔ اس کے آنے پر تکرار ہوئی اور مقدمہ یہ تھا کہ اگر علماء کی نہیں تو مورخوں کی کوئی خاص سند ضرور چاہیے ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے آنے پر اگر مقدمہ یہ تھا کہ اگر عالم نہیں مانتے تو مورخ تو اس کی گواہی دیں گے، بلکہ چغتائی خاندان کے مورخ صاف اس کی مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ اس نے باوجود اس کے ایک کرسی جس پر تیموری تمغہ بھی تھا گھسیٹ لی۔ کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ ہمایوں اسے دیکھ کر شرمایا اور سر جھکا لیا۔ اس شخص نے ہمایوں کے بارے میں کون ہے؟ ہمایوں جو تھے ایک مغلیہ سلطنت کا حکمران تھا۔ وہ حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات کا ماہر تھا۔ یعنی اس شخص جو اندر آیا تھا اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، یعنی ہمایوں کو کہا کہ مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ میرے دشمن کی اولاد، یعنی جو اس کے ہمایوں جو اس کا دشمن، یعنی اس کے جو والد تھے اس کے دشمن تھے، کہ اولاد میرے راستے پر قدم با قدم چلیں گے اور فخر کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خورشید قلعہ یعنی چمکتی دستار والا آیا جس کو انبوئے کثیر یعنی بہت سارے لوگوں نے، ایرانی، ترانی اور ہندوستانیوں کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کا فرقہ مختلفہ کا بیچ میں لے آتا تھا۔ وہ جس وقت آیا تو تمام اہل دربار کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں اور رضامندی عام کی ہوا چلی۔ تعجب یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو جانتے تھے، آتش پرست یعنی مجوسی آتش پرستوں کو آتش پرست دکھائی دے رہا تھا، نصارہ یعنی عیسائیوں کو نصارہ اس کو نصارہ سمجھتے تھے، مگر اس کے تاج پر سنسکرت یعنی قدیم زبان کے حروف لکھے تھے۔ یہ جو شخص آیا، کچھ لوگ اسے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مطلب ہندو اس کو ہندو سمجھتے تھے، مسلمان اس کو مسلمان کہہ رہے تھے، مطلب کوئی اس کو پہچان نہیں سک رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا جو اپنی وجہ سے ہندو راجا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خود مخمور یعنی مست نشے میں چور تھا۔ ایک عورت صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑے آتی تھی اور جدھر چاہتی تھی پھر آتی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھتا تھا اس کے نور جمال سے دیکھتا تھا اور جو کچھ کہتا تھا اس کی زبان سے کہتا تھا۔ اس پر بھی ہاتھ میں ایک جز کاغذوں کا تھا اور کان پر قلم دھرا تھا، یعنی اس کے ہاتھوں میں کاغذ کا جز یعنی ڈھیر تھا اور کان پر ایک قلم تھا اس کے کان کے پیچھے۔ اور یہ سانگ یعنی بہروپ دیکھ کر سب مسکرائے، مگر چونکہ دولت اس کے ساتھ اور اقبال یعنی عزت آگے آگے اہتمام کرتا آتا تھا، اس لیے بدمست بھی نہ ہوتا تھا یعنی مدہوش نہ ہوتا تھا۔ جب نشے سے آنکھ کھلتی تھی تو کچھ لکھ بھی لیتا تھا۔ وہ جہانگیر تھا اور بیگم نور جہاں تھی۔ ملکہ نور جہاں اس وقت کی جو ہے بہت ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ترین خاتون تھی اور ذہین خاتون تھی۔ طاقتور ترین کا مطلب ہے کہ مزاج کی سخت تھی اور بہت ذہین خاتون تھی۔ نور جہاں نے تخت و تاج کے مالک جہانگیر کے دل پر ہی نہیں بلکہ اصل تخت و تاج پر بھی اس نے حکومت کی۔ جہانگیر نشے اور شراب میں دھت رہتا، ملکہ ملک کا نظام چلاتی۔ جب جہانگیر کو ہوش آتا تو وہ کچھ لکھ دیتا اور اس نے تو اس کی جہانگیر بھی لکھی تھی۔ شاہ جہان بڑے جاہو جلال سے آیا، بہت سے مورخ اس کے ساتھ کتابیں بغل میں لیے تھے اور شاعر اس کے آگے آگے قصیدے پڑھتے آتے تھے۔ میر عمارت ان عمارتوں کے فوٹوگراف ہاتھ میں لیے ہوئے تھے جو اس کے نام کے کتابیں یعنی کتبہ کی جمع جو کتبہ ہوتا ہے کتابیں دکھاتی اور سینکڑوں برس کی راہ تک اس کا نام روشن دکھاتی تھی۔ اس کے آنے پر رضامندی عام کا غلغلہ بلند ہوا چاہتا تھا، مگر ایک جوان آنکھوں سے اندھا چند بچوں کو ساتھ لیے آیا کہ اپنی آنکھوں کا اور بچوں کے خون کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ شہریار شاہ جہاں کا چھوٹا بھائی تھا اور بچے اس کے بھتیجے تھے۔ شاہ جہان عہد مغلیہ کا بادشاہ تھا اور اسے تعمیرات کی دلچسپی تھی۔ اوپر جو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے آگے آگے آ رہے ہیں اور فوٹوگراف ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کتابیں وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاہ جہاں کو جو ہے وہ تعمیرات کے کام سے بہت دلچسپی تھی۔ اور جو نیچے بتایا جا رہا ہے شاہ جہان کے بھائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان نے حکومت کی ہوس میں اپنے بھائی اور اس کے بچوں کا قتل کیا تھا، جہاں پر جو اس کے بچے جو اس کو مطلب جو اس کا بھائی جو ہے وہ اندھا دکھائی دے رہا ہے اور وہ اس کے بچے تو وہ اپنے خون کا بدلہ لینے آیا یہاں پر۔ اس وقت وزیر اس کے آگے بڑھا اور کہا کہ جو کیا گیا بدنیتی اور خود غرضی سے نہیں کیا بلکہ خلق خدا سے
اس وقت وزیر اس کے آگے بڑھا اور کہا، جو کیا گیا بدنیتی اور خود غرضی سے نہیں کیا بلکہ خلاق خدا کے امن اور ملک کا انتظام قائم رکھنے کو کیا۔ بہرحال اسے دربار میں جگہ ملی اور سلاطین چغتائیہ کے سلسلے میں معزز درجے پر ممتاز ہوا، یعنی شاہ جہاں کو جگہ مل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے گانے بجانے کی آواز آئی اور بعد اس کے ایک بادشاہ آیا۔ اس کی وضع ہندوستانی تھی۔ مصنفوں اور مورخوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، البتہ چند اشخاص تھے، کوئی ان میں گویّا یعنی گانے والا، کوئی بھانڈ یعنی نقال اور کوئی مسخرہ یعنی مزاحیہ نظر آتا تھا۔ یہ سب گھبرائے ہوئے آتے تھے کیونکہ ایک ولایتی دلاور ان کے پیچھے پیچھے شمشیر برہنہ علم کیے تھا۔ اس کے پیچھے ایک جو ہے غیر ملکی جو دلاور، ایک بہادر شخص جو تھا، اس کے پاس جو ہے نا ایک تلوار تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑی تھی۔ اس کی اصفہانی تلوار، یعنی ایران کے شہر کا نام ہے اصفہان، سے لہو کی بوندیں ٹپکتی تھیں۔ مخمل رومی کی کلاہتی، یعنی نرم رومی کپڑا، جس پر ہندوستان کا تاج شاہی نصب تھا اور اسپِ بخارائی زیر ران تھا، وہ ہندوستانی وضع بادشاہ محمد شاہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب نے کہا، نکالو نکالو، اس کا یہاں کوئی کام نہیں۔ چنانچہ وہ فوراً دوسرے دروازے سے نکالے گئے۔ ولایتی مذکور نادر شاہ تھا۔ جو ولایتی کہا ہے نا جہاں پر اوپر کے ولایتی دلاور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ نادر شاہ تھا، جس نے سرحد روم سے بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان سر پر رکھا تھا۔ اسے چنگیز خان کے پاس جگہ مل گئی۔ یہاں پر محمد شاہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا جسے کہتے ہیں، جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی زوال کی بنیاد رکھی، یعنی جب مغل سلطنت زوال ہونا شروع ہوئی وہ محمد شاہ سے شروع ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب نے کہا کہ اسے نکالو، اس کے یہاں پر کوئی کام نہیں۔ وہ اور کیونکہ محمد شاہ نے مطلب بہت عیاشی کی تھی اور اس نے مسلمانوں کے زوال کا سبب بنا تھا، تو اس لیے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور نادر شاہ جو تھے، جو محمد شاہ کے پیچھے تھے، جسے دلاور ایران کہا تھا، اسے چنگیز خان کے پاس جگہ مل گئی۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی جو ایک غول ہندوستانیوں کا پیدا ہوا۔ ان لوگوں میں بھی کوئی معرکہ بغل میں دعائے، معرکہ کہتے ہیں کچھ چیزوں کا مجموعہ، یعنی کتابیں یا کوئی کاغذ وغیرہ، کوئی گلدستہ ہاتھ میں لیے تھا۔ انہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے تھے اور وجد کر کے اپنے اشعار پڑھتے تھے، جذبے میں آ جاتے تھے، اپنے ہوش گنوا بیٹھتے تھے۔ یہ ہندوستانی شاعر تھے۔ چنانچہ چند اشخاص انتخاب ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص دیکھا کہ جب بات کرتا تھا اس کے منہ سے رنگا رنگ کے پھول جھڑتے تھے۔ لوگ ساتھ ساتھ دامن پھیلائے تھے، مگر بعض پھولوں میں کانٹے ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں کے کپڑے پھٹے جاتے تھے۔ پھر بھی مشتاق، یعنی جو شوقین تھے، زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا تھا۔ وہ مرزا رفیع سودا تھے۔ مرزا رفیع سودا ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی شاعری جو تھی بہت اچھی تھی اور دل کو اچھی لگنے والی تھی، اس لیے یہاں پر ان کی شاعری کو کہا گیا ہے کہ جب وہ شعر کرتے تھے تو ان کے منہ سے پھول گرتے تھے۔ میر بد دماغی، یعنی میر تقی میر بد دماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔ شعر پڑھتے اور منہ بھی پھیر لیتے تھے۔ درد کی آواز دردناک دنیا کی بے بقائی سے جی بیزار کیے دیتی تھی۔ درد چونکہ ایک قنوتی شاعر تھے اور ان کی جو شعر و شاعری تھی وہ زیادہ تر بہت زیادہ دکھی اور بہت زیادہ غم پر مبنی تھی، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میر حسن اپنی سحر بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے، یعنی جو میر حسن کی جو شاعری تھی وہ ایسی تھی کہ سننے والا جو تھا وہ کھو جاتا تھا۔ میر انشاء اللہ خان قدم قدم پر نیا بہروپ یعنی دھوکہ دکھاتے تھے۔ دم میں عالم ذی وقار متقی و پرہیزگار، دم میں دھاڑی چٹ بھنگ کا سوٹا کندھے پر، یعنی میر انشاء اللہ کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ ان کی شاعری ایسی تھی کہ یہاں مثال دی جا رہی ہے ایک محاورے سے کہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں دیکھو تو داڑھی چٹ، یعنی داڑھی بالکل ختم، اور بھنگ کا سوٹا کندھے پر، یعنی ایک نشہ آور پودا ہے اور یوں لگتا تھا کہ ان کی شاعری کا ایسا انداز تھا کہ تھوڑی دیر میں لگتا تھا کہ وہ نشہ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ قدم قدم پر بدلنے والی شاعری کرتے تھے۔ ہر موقع پر، ہر موضوع پر ان کا موضوع جو ہوتا تھا وہ مختلف ہوتا۔ جرأت کو کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ جرأت بھی ایک شاعر ہیں، مگر وہ جب بھی وہ میٹھی آواز سے ایک تان اڑاتا تھا تو سب کے سر ہل ہی جاتے تھے، یعنی اگر وہ پہلے تو اس کو پوچھتا ہی نہیں تھا، جب وہ بات کرتا تھا تو سب جو ہے نا سر ہلانے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ناسخ کی گلکاری، یعنی نقاشی، یعنی تسنہ شاعری، ان کی شاعری میں یعنی کہ بناوٹ تھی۔ ناسخ کی گلکاری چشم آشنا معلوم ہوتی تھی اور اکثر جگہ قلم کاری
اس کی اینک کی محتاج تھی، مگر آتش کی آتش بیانی اسے جلائے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ مومن کم سخن تھے مگر جب بھی کچھ کہتے تھے جرت کی طرف دیکھتے تھے، یعنی تمام اوپر شاعروں ان کی جو جتنی بھی جرت ہو گئے، آتش ہو گئے، مومن ہو گئے، ان تمام شاعروں کی شاعری کی خصوصیات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح کی وہ شاعری کرتے تھے۔ ایک پیر مرد دیرینہ سال محمد شاہی دربار کا لباس جامہ پہنے، کھڑکی دار پگڑی باندھے، جریب ٹیکے، یعنی اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، جریب ٹیکتے آتے تھے، مگر ایک لکھنؤ کے بانکے نوجوان پیچھے پیچھے گالیاں بھی دیتے تھے۔ بانکے صاحب ضرور ان سے دست و گرباں ہو جاتے، یعنی کبھی کبھی لڑائی جھگڑا کرتے کرتے ان کا گربان پکڑ لیتے، لیکن 4 خاکسار اور 5واں تاجداران ان کے ساتھ تھا، یہ بچا لیتے تھے، یعنی اس کے ساتھ 4 جو تھے، ایک عاجز لوگ تھے، وہ ان بانکوں سے ان جو بزرگ تھے، یہ پیر مرد تھے، ان کو بچا لیتے تھے۔ بوڑھے میر امن دہلوی 4 درویش کے مصنف تھے، یہاں پر جو کہا ہے نا 4 خاکسار، یہ میر امن تھے جنہوں نے 4 درویش کے نام سے کتاب لکھی تھی، اور بانکے جو صاحب مرزا سرور جن فسانہ عجائب والے تھے، مرزا سرور نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک فسانہ عجائب لکھا تھا، یہاں پر ان کا اوپر ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو بانکے کہا جا رہا ہے، یعنی ان کا جو لکھنے کا انداز تھا وہ تنقید والا تھا، جس پر ان کو لفظ گالیوں کے لیے ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ذوق کے آنے پر پسند عام کے عطر سے دربار مہک گیا، انہوں نے اندر آ کر شاگردانہ طور پر سب کو سلام کیا۔ سودا نے اٹھ کر ملک الشعرائی یعنی شاعروں کا بادشاہ، ملک الشعرائی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، یعنی سودا نے جو ہے وہ آ کر ذوق کے سر پہ تاج رکھ دیا۔ غالب اگرچہ سب سے پیچھے تھے پر کسی سے نیچے نہ تھے، بڑی دھوم دھام سے آئے اور ایک نکارہ یعنی طبل اس زور سے بجایا کہ سب کے کان گنگ کر دیے، یعنی بند کر دیے۔ کوئی سمجھا اور کوئی نہ سمجھا، مگر سب واہ واہ سبحان اللہ کرتے رہ گئے، یعنی اوپر جتنے بھی میں نے ابھی پیچھے جتنے بھی جرت، میر، ذوق، مومن، غالب، ان جتنے بھی شاعروں کا ذکر کیا، یہاں پر ان کی شعر و شاعری کے حوالے سے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح کی شاعری کرتے۔ اب میں نے دیکھا کہ فقط ایک کرسی خالی ہے اور بس، یعنی تمام کرسیاں دربار میں سب بھر چکی ہیں اور ایک کرسی رہ گئی ہے۔ اتنے میں آواز آئی، آزاد کو بلاؤ۔ آزاد کون ہیں؟ جو اس سبق کے مصنف ہیں۔ ساتھ ہی آواز آئی کہ شاید وہ اس جرگے میں بیٹھنا قبول نہ کرے، مگر وہاں سے پھر کوئی بولا کہ اسے جن لوگوں میں بٹھا دو گے بیٹھ جائے گا۔ اتنے میں چند اشخاص نے غول مچایا، شور مچایا کہ اس کے قلم نے ایک جہاں سے لڑائی باندھ رکھی ہے، یعنی جب لوگوں میں شور ہوا کہ آزاد تو ایسا لکھتے ہیں کہ ان کے لکھنے کا انداز سب سے جدا ہے، یہاں پر لڑائی باندھ رکھی ہے، لکھنے کا انداز جدا ہے، اسے دربار شہرت میں جگہ نہیں دینی چاہیے، یعنی کچھ لوگوں نے کہا اس کو یہاں نہ آنے دو۔ اس مقدمے پر کیل و کال شروع ہوئی، بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ نقاب چہرے سے الٹ دوں، جو شروع میں بتایا گیا تھا کہ فرشتے نے ان کے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، آگے بڑھوں اور کچھ بولوں کہ میری ہادی ہمدم یعنی فرشتہ رحمت نے ہاتھ پکڑ لیا، میرے ہادی ہمدم یعنی میرے ساتھی نے جو ان کے ساتھ فرشتہ تھا، اور چپکے سے کہا کہ ابھی مصلحت نہیں، یعنی ابھی بہتر نہیں ہے کہ تم نقاب الٹو۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، یعنی میں خواب سے جاگ گیا، میں اس جھگڑے کو بھی بھول گیا اور خدا کا شکر ہے کیا کہ بلا سے دربار میں کرسی ملی یا نہیں ملی، مردوں میں سے زندوں تو آیا، یعنی کہ مصنف جو خواب سے بیدار ہوا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ابھی جو لڑائی چل رہی تھی کہ ایک کرسی جو میرے لیے بچی تھی وہ مجھے دی جائے نہ دی جائے، شکر ہے کہ میری آنکھ کھلی اور میں دنیا میں ہوں، میں زندہ ہوں، میں مردوں میں نہیں ہوں۔ تو یہ تھا آزاد کا مضمون، شہرت عام اور بقائے عام کا دربار، جو کہ اس کا ماخذ ہے نیرنگ خیال۔ شکریہ، اللہ حافظ۔